بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ سب سے افضل دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل نہیں ہوتی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی۔ اسی لیے جنت کو پانے کی کوشش اور دوزخ سے نجات کی کوشش ہر وقت کرتے رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو، یعنی کسی کی زبردستی میں آ کر جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزاری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ محشر کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن صرف اور صرف عرش کا سایہ ہی ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں اس جوان لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیاتیں یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ سلام میں چھوٹا بڑا نہیں رہتا، جس کی نظر پہلے دوسرے شخص پر پڑتی ہے وہ پہلے سلام کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سلام کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ ماں سے اچھی طرح پیار و محبت سے نرمی اختیار کرتے ہوئے بات کرے اور کبھی بھی ماں کے دل کو نہ دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے فجر نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں رہنے میں کیا ثواب ہے تو پھر جگہ لینے کے لیے خرا اندازی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اگر لوگوں کو سچ میں پتہ چل جائے اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے
تو اس ثواب کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے۔ آخر کار اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے خرا اندازی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ کو تمام اعمال سے زیادہ مقبول ہے، اس لیے نماز وقت پر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس لیے ہر وقت پاکیزہ رہیں۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں، اس لیے الحمدللہ سبحان اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور نکاح شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے بغیر مہر کے وٹا سٹا کی شادی۔ نکاح شعار ایسی شادی کو کہتے ہیں جس میں ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح دوسرے سے اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس پہلے شخص سے کرے اور اس میں مہر کی ادائیگی نہ ہو۔ مہر کے بغیر دو طرفہ نکاح، جہاں ایک نکاح دوسرے نکاح کا بدل بنے۔ اسلام میں نکاح شغار کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے نکاح سے منع فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے حسن اخلاق کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ وہ سورہ ملک ہے۔ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے۔ دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرے، اور ایسے ویڈیوز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔